آپ سب کو پتہ ہے کہ دشمن نے حال ہی میں کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اور یہاں پر انریسٹ پھیلانے کے لیے ایک ناکام کوشش کی۔ KTC کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی کے نزدیک پاکستان رینجرز سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان چاروں دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے، جبکہ ایک باجوڑ کا رہائشی تھا جو کہ پچھلے 20 سال سے افغانستان میں رہائش پذیر رہا ہے، اور ان چاروں دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانستان کے ایک باجوڑ، اور اس میں سے ایک جو ہے 3 دہشت گرد جو ہے افغانستان کے، اور ایک باجوڑ ایجنسی میں رہائش پذیر تھا پچھلے 20 سالوں سے۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغان سرزمین سے ان کو ہدایت دے رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان یہاں پر ہمارے پروونس اور خاص کر کے کراچی سٹی میں ہو، جو کہ لوگوں کو یرغمال بنا کر کراچی کے امن کو سبوتاژ کیا جائے اور عوامی دہشت پھیلائی جائے۔ تاہم پاکستان رینجرز سندھ کی کامیاب آپریشن کی بدولت 3 دہشت گرد موقع پر مار دیے گئے اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جو کہ افغانی شہری ہے۔ واقعے کے بعد تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بھرپور کوشش کر کے حملے میں ملوث سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے افغانستان کے اندر منصوبہ بندی اور دہشت گردوں کی ٹریننگ۔ دوسرے نمبر پہ 4 افغانی دہشت گرد گروہوں کو افغانستان سے کراچی پاکستان تک پہنچانا۔ تیسرے نمبر پہ کراچی سہولت کار گروپ کو چلانے کے لیے افغانستان سے پش پناہی اور آخری مراحل تک ان کو افغانستان سے انسٹرکشنز دینا، اور پھر آخر میں دہشت گردوں کو اسلحہ ایمونیشن اور خودکش جیکٹس کی فراہمی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ KTC دہشت گردانہ حملے میں 4 دہشت گرد ملوث تھے، جن میں جانان جو کہ خودکش بمبار تھا اور وہ افغانستان کے صوبے فرا کا رہائشی تھا۔ دوسرا بلال اور فادی، یہ آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا۔ سیکنڈ نمبر پہ بلال اور فادی جو کہ باجوڑ میں پیدا ہوا اور بعد میں افغانستان کے صوبہ قندھار میں جا کے سیٹل ہو گیا۔ تیسرا عمر فاروق جو کہ مارا گیا ہے اسی کارروائی کے دوران، افغانستان کے صوبے کنڑ کا رہائشی تھا۔ اور چوتھا عثمان شیر محمد جو کہ زخمی حالت میں زندہ گرفتار ہوا دہشت گرد، وہ صوبہ ننگرہار سے اس کا تعلق تھا اور اب اس وقت مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پر کی گئی۔ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے، شامل تھا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ خارجی شیر علی عرف مخلص یار، خارجی سعید شاہ جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کے شورا کا ممبر ہے۔ ان منصوبہ بندوں نے تمام معلومات خارجی بصیر عرف احرار ملا جو کہ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا اشتہادی امیر ہے کو مہیا کی۔ خارجی نور ولی اور خارجی مخلص یار اور خارجی شہید شاہ نے جو کراچی اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، قاری بشیر عرف قاری حبیب کو پاکستان سے افغانستان بلوایا اور کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری سونپی۔ قاری بشیر جو کراچی میں اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو رینجرز نے حملے کے بعد ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنی انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کے دوران بتایا کہ افغانستان سے فتنۃ الخوارج کی قیادت نے
اس کو کس طرح حملے کی ہدایت دیں. اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ ابھی ہم آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کو کس طرح سے. محمد بشیر القاری حبیب ہے. پہلے میں پی ٹی اے میں شامل ہوا تھا، بعد میں نے پی ٹی میں شمولیت اختیار کی. 10 سے 12 مرتبہ افغانستان جا چکا ہوں. 2025 میں واپس کراچی آیا. 2024 میں ٹانگ چلایا. ٹی ٹی پی کے کمانڈر رنجیت سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے افغانستان کے لیے کہا کہ آپ افغانستان چلے جاؤ. میں افغانستان گیا اور افغانستان میں سعید شاہ سے ملاقات کی. میں نے سعید شاہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو سعید شاہ نے مجھے نور ولی محسود سے ملایا اور اس کے ساتھ مخلص یار بھی تھے، دونوں سے ملایا. وہاں پر ہم نے بات چیت کی. انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس آرمی رینجر فوج کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دی. افغانستان میں کے ٹی سی کیمپ پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا چناؤ کیا گیا. پھر انہیں افغانستان کی سرزمین پر ہی تربیت دی گئی. دہشت گرد عثمان، جو کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تعلق رکھتا ہے، جس کو رینجرز نے آپریشن کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا، اس نے انکشاف کیا کہ ان کو افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس میں تربیت دینے کے بعد رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے لیے پاکستان میں بھیجا گیا. سره زمانه له درې ډول کسان، یو عبدالهادي، یو چې دی هغه جانان نومېده، یو چې دی عمر فاروق نومېده. عبدالهادي هغه دې اوس تصویر راوښودل شوی دی. جانان چې هغه یو بم ورزو، هغه عمر فاروق دنده او بیا مانه جدا شوه. نو که د هغو وجې کېدې دې عبدالهادي ته بلل و، دې پاکستان هغه د باجوړو څنګه هغه تعمیر غوندې و، هغه د نور خلک مزدوران او دا شي په لاندې ولاګونه اصلحه د عبدالهادي راوړې وه وزیرستان ما ته کلاشینکوف ته. مونږ چې دی هغې چې څنګه هغه بم والوځوو بیا مونږ ورته نه شو. ما زه چې څنګه منډه مې واخېسته قاضي ته څنګه تلم بس ولګېدم محمد څنګه دا هغه د جیکټ راوړی مونږ د افغانستان د جیکټ هغه راکړی ترکیب راکړی ټوله له تا به دې پوهېدل. بس مونږ ته خالي جیکټ راوړو، مزي پکې سرې کړو. نو بیا مونږ دلته برابر کړو، مغرب پکې وو. مونږ ته هلته تربیت راکړه. څوک چې دلته راځي دا ټول هم سره پخیر دی. دلته چې دی مونږ ته افغانستان هر څه کړي او عبدالحزیز ته بلد وو، مخکې هم راغلی یو ځای مونږ سره راغلی. مونږ ته یې ویلې وه دا رینجر والا ما پېژندل، ما ته ویلې فوج والا دی. او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې مبارک شو، ما ته ویل دا رینجر والا دی. اول پکې مونږ ته ویلې چې دا اوس ټول داخل مونږ جهاد راغلی. آپ نے دیکھا در حقیقت میں خارجی مولوی طاہر، جو کہ انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا ایک اہم رکن ہے، اس نے دہشت گرد عثمان کو جامعہ صدیقیہ کنڑ افغانستان سے منتخب کیا. پھر خارجی مولوی طاہر نے دہشت گرد کو خارجی قاری عبدالمنان، جس کا تعلق اگین انڈین پراکسی جماعت الاحرار سے ہے، اس کے حوالے کیا. پھر کراچی بھیجنے سے پہلے دہشت گرد عثمان اور باقی دیگر 3 دہشت گردوں کو افغانستان کنڈر ننگرہار کے 2 مختلف تربیتی کیمپوں میں تربیت دی گئی. یہ آپ کو عثمان کی زبانی سنواتے ہیں. ذرا زمان عثمان علی د افغانستان ننګرهار ولایت د کامل ولسوالۍ ککل باجوړو کلي اوسېدونکی یم. پلار مې محمد دی او ما په 2000 او تقریبا 2022 کال کې ما مدرسه شروع کړه. په مدرسه کې چې دی مونږ هلته د ملا طاهر په نوم باندې زموږ استاد و او هغې مونږ ته دعوت راکولو. د پاکستاني طالبانو طرف ته زموږ ذهنیت جوړ کړو او تقریبا چې 2018 دا اوسه کال چې دی مونږ ته دومره دعوت راکړه چې زموږ ذهنیت مکمل دې طرف ته واړوو. بیا هغې مونږ چې دی د عبدالمنان په نوم باندې کس و چې ملا و، هغه چې دی د ملا طاهر سره نږدېوال دوست دی. مونږ هغې سره ملا وکړو. هغې سره چې مونږ ملا وشو نو هغې مونږ ته وویلې، هغې مونږ بوتلو لالپورې ته. لالپوره کې چې دی مونږ ته ټرېننګ کوم ځای و هغې ځای ته چې بوتلو، هغه ځای کې مونږ ته ټرېننګ راکړه. 8 ورځې ټرېننګ یې راکړه، صرف ورزش و او اصلحې خلاصول بندولو. بیا د هغې نه بعد کې مونږ 8 ورځې بعد مونږ رخصت کړو. هغه 8 ورځو کې چې دی مونږ سره عمر فاروق جانان په نوم باندې کس او هغه عبدالهادي په نوم باندې کس، دا مونږ سره ما سره هلته میلاو شو. هلته مونږ 8 کسان وو. بیا د هغې ځای نه مونږ چې کله ټرېننګ پوره شو نو مونږ یې واپس کړو چې ځای کورونو ته لاړ شي. نو زه واپس کور ته لاړم او هلته بیا ما مدرسه واپس شروع کړه. نو د
غټ اختر چې راورسېدو د غټ اختر نه یوه ورځ مخکې ما چې رابطه وکړه د هغې ما ته وویل چې یاره عبدالمنان ګیلاس کوم هغې ما ته وویل چې ټرېننګ شروع دی او راشه نو چې کله ورغلم د کونړ ولایت شالیز چې کوم ځای دی یو کلی دی اغیزي ته لاړم نو په اغیزي کې چې دی ټرېننګ شروع شالي ته زه بوتلم هغه ځای ته غره غاړې ته چې د غره مابین کې ساحه وه هغې شالي مرکز کې مونږ 42 ورځې ټرېننګ وکړو او د ټرېننګ نه بعد چې ټرېننګ مونږ وکړو هلته زمونږ استاد چې دی د عبدالمنان مولا چې و دا پخپله زمونږ هلته ټرېننګ استاد دې مونږ ته ټرېننګ راکړو په دې ټرېننګ کې مونږ سره عمر فاروق هم و جانان په نوم دا کس چې و هم او عبدالهادي په نوم کس هم او دې نه علاوه نور کسان هم تقریبا 12 کسان مونږ چې ټرېننګ وشو ټرېننګ نه بعد کې مونږ څلور کسان جدا کړو کوټه جدا نه کوټې ته کمرې ته اول ته چې دی سلمان په نوم باندې کس هم راغلی او ناست و چې اقتصادي مسؤل د دوی او عبدالبصیر په نوم باندې کس چې و دی هم هلته و چې دا زمونږ چې دی د اتو بجو نه بعد دی سهار 8 بجو نه بعد تر غرمې 12 یوې بجې پورې به هلته موږ سره و او ورته بیانات کول او دا ذهنیت پرې زمونږ راولو نو هغې دواړه هلته ناست وو عبدالمنان مولا هم راغلی کېناست وو مونږ څلور کسان یې کېنولو او مونږ کې یو دانه چې دی دا جانان ته ویل چې ته به چې دی جیکټ کار استعمالوئ ستاسو کارروایي چې ده هغه په کراچۍ کې ده تاسو به هلته کارروایي کوئ نو ستاسو کې دا یو کس چې دی جانان دا به جیکټ استعمالوي او دا ستاسو درېیمه چې تاسو به داخل د ساحې ته چې کوم ځای کې ستاسو کارروایي ده دلته به داخلېږئ مونږ د هلته یو لیپټاپ باندې چې دی نقشه راواړوله د دې رینجر کوارټر نقشه یې راواړوله چې ستاسو دغه ساحه ده او بیا مونږ ته یو نمبر راکړو چې دا د کراچۍ کې چې کوم کس یو کس په تاسو سره ملاوېږي هغه به تاسو ته اسلحه هم راوړي هر څه به تاسو د جیکټ به هم هلته راوړي اسلحه هم راوړي هلته هر څه به تاسو ته برابروي هغه نمبر مونږ ته اغال کړو یو موبایل یې راکړو په څلورو کسانو او بیا یې چې دی سلمان په نوم چې کوم کس و اقتصادي مسؤل هغې مونږ ته یو کم 80,000 روپۍ راکړې بیا موږ رخصت کړو نو موږ عبدالمنان مولا په ګاډي کې کېنولو او په عمومي روډ ته راویستو عمومي روډ ته چې راووتو 4 افغانی دہشت گردوں کا گروہ افغانستان کے اندر مختلف علاقوں سے نقل و حرکت کرنے کے بعد پاکستانی حدود کے اندر داخل ہوا آپ یہ رودات بھی ساری دہشت گرد عثمان کی زبانی سنیں ګاډی ونیولو تر جلال آباد ښار پورې جلال آباد ښار ته چې راورسېدو تقریبا چې 11 بجې یا 12 بجې به وي د دې ځایه موږ روان شو د کابل طرف ته روان شو کابل طرف ته موږ ګاډی ونیولو تقریبا ټوډي ګاډی کابل ته چې روان شو کابل ته چې ورسېدو مازدیګر ټایم هلته مازدیګر لمونځونه وکړلو او مازدیګر لمانځه نه بعد چې دی موږ هلته د کوم چې د هلمند ګاډي دي هغې طرف ته روان شو هلته چې ورسېدو تقریبا ماښام ټایم هلته هلمند ګاډي کې کېناستو هلته موږ سره یو کس میلاو شو چې هغه هم رهبر و هغه سلمان موږ ته د هغې نمبر په موبایل کې راکړی چې دا موږ سره به رابطه وکړي دا به تاسو سره میلاو شي تاسو ته به یې ټکټ کټ کړي هغې ته چې ورغلو د هلمند هغې ته هغې سره رابطه وکړله نو هغې موږ ته ټکټ کټ کړی د هلمند ګاډي کې کېنولو موږ یې 3,000 روپۍ واخیستې حرکت یې راکړو هلمند ته چې ورسېدو هلته یو بل نمبر موږ سره و چې هغه موږ ته عبدالبصیر مولا راکړی چې هغې کې موږ سره هغې سره رابطه وکړه نو هغه یې هوټل والا موږ ته راغی موږ یې بوتلو عاجز په نوم باندې هوټل و هغې کې کېنولو او تقریبا دا شپه موږ د هلمند په دې ګاډي کې وکړه لاره کې سهار 9:30 بجې موږ هلته ورسېدو نو بیا هلته موږ ته 10:30 بجې موږ ته حرکت راکړ د لښکرګاه په لور باندې د فلټر ګاډي کې کېنولو د هوټل والا عاجز هوټل والا او حرکت راکړو د لښکرګاه طرف باندې اول ته چې ورسېدو سرحد ته نږدې کړو نو تقریبا 3 ګنټې مزل موږ باندې وکړو بیا هلته یو ډبل کیبل ګاډی و چې موږ سره چې دی هلته په هغه ګاډي کې تقریبا چې 14-15 کسان موږ ګاډي کې وو او موږ څلور په دې ګاډي کې ناست وو هغه نور مسافر وو او موږ په هغې کې شامل موږ ناست وو ہب سٹی جہاں سے ان کو چمرا چورنگی تک جو ہے وہ گاڑی میں اتارا گیا وہاں پر دہشت گرد خارجی قاری بشیر جو کہ کراچی حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اس نے ان کو کرائے کے ایک کمرے میں رکھا جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے
کہ کراچی میں سہولت کاری کے نیٹ ورک کا سربراہ دہشت گرد خارجی قاری بشیر تھا، جس کو خارجی قیادت نے کراچی میں دہشت گردانہ حملہ کروانے کے لیے افغانستان بلوایا تھا اور تمام ہدایت دی تھیں۔ لہٰذا خارجی دہشت گرد قاری بشیر اور اس کے دیگر 13 سہولت کاروں نے KTC رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملہ کرنے کے لیے ان چاروں دہشت گردوں کو پہنچانے، ٹھہرانے، سواری مہیا کرنے کی مکمل سہولت کاری کی۔ ان سہولت کاروں میں سے ماسٹر مائنڈ خارجی قاری بشیر بما مرکزی سہولت کاروں کے پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ تمام اہم سہولت کار خارجی دہشت گرد قاری بشیر کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ 4 شادیوں کو میں نے چمڑا چرنگی ضیاء کالونی میں ٹھہرایا تھا۔ پہلے رات انہوں نے آرام کیا، اگلے دن میں عثمان علی کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر موسمیات رینجر ہیڈ کوارٹر کی ریکاری کے لیے لے گیا اور اس کے بعد واپس آ کر چمڑا چرنگی میں چھوڑ دیا۔ ہم نے خارجی دہشت گرد قاری بشیر سے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی برآمد کی جس میں 2 دہشت گرد حملے سے پہلے دہشت گردوں کی دہشت گردی کی تیاری کروا رہا ہے۔ سب سے پہلے خودکش حملہ آور جانان کی ویڈیو دیکھیں جس میں وہ الوداعی بیان ریکارڈ کروا رہا ہے، جو خارجی خودکش بمبار جانان اپنے خاص بیان میں خارجی دہشت گرد عمر، جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں اس کا استاد تھا، اس کے لیے ایک بیان ریکارڈ کروا رہا ہے۔ ویڈیو کلپ آپ کے لیے لگاتے ہیں جس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ جس میں دہشت گرد حملے پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اور قاری بشیر جو ماسٹر مائنڈ ہے کراچی حملے کا، اس کو وہ ان تمام لوگوں کو الوداع کر رہا ہے، ان تمام دہشت گردوں کو۔ اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں اسلحہ، ایمونیشن، خودکش جیکٹیں دہشت گردانہ حملے میں استعمال ہوئیں، وہ کراچی تک کیسے پہنچیں۔ اس بارے میں آپ کراچی حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اس بیان کو سنیں تاکہ آپ کی کلیئرٹی آئے کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ اسلحہ لے کے آئے۔ اس کے بعد سید شاہ نے مجھے ہتھیار بھیجے اور سب سے پہلے 3 کلاشنکوف اور 15 میگزین بھری ہوئی بھیجی، اور وہ میں نے گورنگی کراسنگ سے وصول کیے، احسان اللہ نام شخص سے۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد مجھے سید شاہ نے وائس میسج دی کہ آپ جیکٹ پہنچی ہے کراچی کراسنگ میں، تو میں اس کے بعد کورنگی کراسنگ میں چلا گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے بارودی جیکٹ وصول کی، وہ میں اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد سید شاہ نے مجھے پھر میسج کیا کہ اب ہینڈ گرنیڈ پہنچے ہیں، تو میں اس کے بعد پیروان روڈ گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے 8 ہینڈ گرنیڈ وصول کیے، اس کو میں اپنے گھر لے گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح دہشت گرد قاری بشیر نے بتایا کہ وہ اسلحہ ایمونیشن مہیا کرنے والوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ افغانستان میں موجود خارجی قیادت ہر ایک گروہ کو براہ راست خود کنٹرول کر رہی تھی۔ ہتھیار فراہم کرنے والے گروپ کے سربراہ رحیم آفریدی اور اس کے 6 ساتھی کر رہے تھے، جو خیبر پختونخوا سے کراچی تک ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اس گروہ میں ہتھیار مہیا کرنے والے مرکزی اسمگلر پکڑے جا چکے ہیں۔